أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اقیم قائم کرو الصلاۃ نماز لدلوک الشمس سورج کے ڈھلنے سے لے کر الی غسق اللیل رات کے اندھیرے تک وقرآن الفجر اور فجر کا قرآن ان بے شک قرآن الفجر فجر کا قرآن کانا ہے مشہودا حاضر کیا گیا. 5 نمازوں کی فرضیت معراج کے موقع پر باقاعدہ طور پر ہو گئی. اس آیت بینہ کے اندر ان کے اوقات کی طرف رہنمائی کی گئی کہ دن رات کے اندر آپ نے کس انداز کے اندر 5 نمازوں کو ادا کرنا ہے. تو ایک نماز کی طرف اشارہ کیا گیا کہ وہ فجر کے وقت پڑھنی ہے، سورج نکلنے سے پہلے صبح کی نماز ہے، اور 4 نمازیں سورج ڈھلنے کے بعد ادا کرنی ہیں رات گئے تک. اس میں 4 نمازیں آ جاتی ہیں، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز. اور خاص طور پر ان لوگوں کی مشابہت سے بچنے کے لیے جو سورج پرست ہوتے ہیں 3 اوقات کے اندر کوئی نماز رکھی نہیں گئی، بلکہ یہ بتلایا گیا کہ ان اوقات کے اندر لوگ سورج کی بندگی کرتے ہیں تاکہ ان کے ساتھ مشابہت نہ ہو جائے. اس وقت میں کوئی نماز ادا نہیں کرنی ہے، نہ نفل نہ قضا اور نہ کوئی اور نماز. وہ سورج کے نکلنے کے وقت، اور نمبر 2 سورج جب سر کے اوپر ہو، اور نمبر 3 سورج جس وقت غروب ہو رہا ہو. تو یہ تقریباً 10 منٹ کے اوقات ہوتے ہیں، ان اوقات کے اندر نماز پڑھنا ممنوع ہے. تو یہاں پر یہ بات سمجھا دی گئی 4 نمازوں کے علاوہ فجر کا الگ سے ذکر کیا گیا، اور جہاں پر فجر کی نماز کو قرآن کے ساتھ تشبیہ دی گئی کہ فرمایا ان قرآن الفجر، بے شک فجر کا قرآن. مراد یہ ہے کہ فجر کی نماز، تو فجر کی نماز کو قرآن کے ساتھ تشبیہ اس لیے دی گئی کہ اس کے اندر قرات زیادہ ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ باقی 4 نمازوں سے جو صبح کی نماز ہے اس کے اندر قرات لمبی کیا کرتے تھے. مسنون آیات علماء نے بتلائی ہیں، تقریباً 60 سے لے کر کے 100 آیات تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کے اندر تلاوت فرمایا کرتے تھے. اور یہ جو فجر کا وقت ہے، فجر کی نماز کا وقت ہے، اس کے بارے میں فرمائے مشہودہ، یہ ایک ایسا پیارا وقت ہے کہ اس وقت فرشتے گواہ ہوتے ہیں، فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اور رات اور دن کے فرشتوں کا اجتماع ہوتا ہے. اور پھر جس وقت رات کے فرشتوں کی ڈیوٹی ختم ہوتی ہے، حدیث کا مفہوم بھی یہ ہے کہ یہ فرشتے جب اللہ کے پاس جاتے ہیں تو باوجود اس کے کہ اللہ رب العالمین سب کچھ جانتا بوجھتا ہے، پھر بھی پوچھتا ہے کہ میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کر کے آئے ہو. تو وہ فرشتے رپورٹ پیش کرتے ہیں کہ اللہ جس وقت ہم گئے تب بھی نماز کے اندر ان کو پایا، اور جس وقت ہم آ رہے ہیں تو تب بھی ان کو نماز کے اندر پایا ہے. نماز کی اپنی ایک اہمیت ہے، صرف ادا کرنے کی بات نہیں بلکہ قائم کرنے کی بات کی گئی ہے. قرآن و سنت کے اندر اس بات کی پر زور دیا گیا کہ بندہ مومن کو 5 نمازیں ادا کرنی ہے. ہر نماز کو آخری نماز سمجھ کر کے ادا کرنا ہے، خشوع و خضوع کے ساتھ نمازوں کو ادا کرنا ہے، اور پورے آداب کے ساتھ ارکان کی رعایت رکھتے ہوئے نمازوں کو ادا کرنا ہے. یہ نماز وہ حکم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخرت میں سب سے پہلے جس حکم کا پوچھا جائے گا وہ نماز کا حکم ہوگا. جو اس میں کامیاب انشاءاللہ اور بھی کامیاب ہو جائے گا،
جو اس میں ناکام تو وہ اور بھی ناکام ہو جائے گا۔ نماز جتنی جان والی ہوتی ہے، جتنی بہترین ہوتی ہے، انسان کی اصلاح کے لیے کافی ہوتی ہے۔ جیسے کہ قرآن کی ایک آیت، اس کا مفہوم یہ ہے کہ بے شک نماز انسان کو بے حیائی اور فحاشی کے کاموں سے روکتی ہے۔ تو جس وقت انسان 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے، اور خاص طور پر جب نماز کے اندر قرآن کو پڑھتا ہے، کوئی نماز بھی قرآن کے بغیر ہوتی نہیں ہے، ہر نماز کے اندر قرآن پڑھا جاتا ہے، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے۔ تو جس وقت انسان کو ترجمہ بھی آتا ہے تو خود بخود 5 وقت جب مسجد میں حاضری ہوتی ہے تو اللہ کے احکامات اس کے ذہن میں تازہ ہوتے رہتے ہیں۔ جب مسجد سے باہر بھی جاتا ہے تو جس طرح مسجد کے اندر اللہ کے احکامات کو پورا کرتا ہے، تو باہر جا کر کے بھی اللہ رب العالمین کے حکم کو پورا کرنے والا ہوتا ہے۔ اس لیے حدیث کا یہ مفہوم ہے کہ جو اس میں کامیاب تو انشاءاللہ باقی بھی کامیاب ہو جائے گا، لیکن جو اس ہی میں ناکام ہوا وہ باقی بھی ناکام ہو جائے گا۔ حدیث کا یہ بھی مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی اہمیت کے بارے میں فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو نماز کا حکم دو، اور حال یہ کہ 7 سال میں تو اس کی پر فرض نہیں ہوتی ہے، اس سے تو آخرت میں پوچھا جائے گا کہ جس وقت وہ بالغ ہو گیا تو اس کے بعد کا، اور بالغ ہونا تقریباً 12، 13، 14 سال میں جا کر کے ہوتا ہے۔ لیکن یہ ابتدائی نمازیں اس کی تربیت کے لیے، تاکہ جس وقت فرض ہو جائیں تو اس کی پہلے سے عادت ایک بنی ہوئی ہو، اور فرمایا جب 10 سال کا ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو پھر اس کو ضروری مار دو، اس لیے کہ یہ دنیا کے اندر جو مار ہے اس اصلاح کی خاطر ہے، اور یہ مار اس کو انشاءاللہ جہنم کی مار سے بچائے گی۔ نماز کی جو اہمیت ہے، اس کی جو فضیلت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث کا یہ مفہوم ہے کہ جس نے نماز کی حفاظت کی، نماز کی محافظت کی، 5 وقت کی نمازوں کو اہتمام کے ساتھ ادا کیا، تو یہ نماز آخرت میں اس کے حق میں نور ہوگی، دلیل ہوگی، برہان ہوگی، اور نجات کا ذریعہ ہوگی۔ اور جس نے نماز کی محافظت نہ کی تو یہ نماز نہ اس کے لیے نور ہوگی، نہ دلیل ہوگی، نہ برہان ہوگی، اور نہ نجات کا ذریعہ ہوگی، بلکہ حدیث کا یہ مفہوم ہے کہ نماز نہ پڑھنے والوں کا حشر نمرود کے ساتھ، حامان کے ساتھ، فرعون کے ساتھ ہوگا، کہ وہ لوگ تھے کہ جو نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ یہ مسلمان ہوتے ہوئے نماز نہیں پڑھے گا تو اس کا اشتباہ ان کے ساتھ ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس معاشرے کی تشکیل کی تھی تو اس معاشرے کے اندر یہ بات بالکل متصور بھی نہیں تھی کہ بندہ مسلمان ہو اور نماز ادا نہ کرے۔ منافقین کو بھی اپنا نام مسلمانوں کی فہرست میں رکھنے کے لیے مساجد کا سہارا لینا پڑتا تھا۔ یہ تو اس دور کے اندر جب ایک آدمی نماز نہیں بھی پڑھتا، بسا اوقات اس کو ایک معیوب کام بھی نہیں سمجھتا، لیکن اسلام نے جس حکم کے اوپر بڑا زور دیا ہے وہ نماز کا حکم ہے۔ حدیث کا یہ مفہوم ہے، اس حدیث کو بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حدیث کا یہ مفہوم ہے کہ نمازی آدمی کی بخشش اللہ نے اپنے ذمہ لے رکھی ہے۔ آپ تھوڑا سا تصور کر لیں کہ ایک عام آدمی ایک کام اپنے ذمہ لے لیتا ہے تو کیا وہ نہیں کرتا؟ وہ ضرور کرتا ہے۔ تو ایک انسان جو صحیح نمازیں ادا کرنے والا ہوگا تو یہ بس اب اللہ تعالیٰ کا کام ہے، وہ کس طرح اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے اندر پہنچا دے گا۔ اللہ نے اپنے ذمہ لے لیا اور فرمایا کہ جو نماز کو ادا نہیں کرے گا تو اللہ نے اس کی بخشش کو اپنے ذمہ نہیں لیا ہے، چاہے گا تو بخش دے گا اور نہیں چاہے گا تو نہیں بخشے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں 5 نمازیں پڑھنے کی اور خاص طور پر فجر کی نماز کو اللہ تعالیٰ عطا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اقیم قائم کرو الصلاۃ، نماز لطلوع شمس، سورج ڈھلنے سے لے کر الی غسق اللیل، رات کے اندھیرے تک، وقرآن الفجر، اور قائم کرو فجر کی نماز کو، ان بے شک قرآن الفجر، فجر کا قرآن کان ہے مشہودہ، حاضر کیا گیا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک یا